الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين الصلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بغم الحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين صلوات اللهم صل على ووزيره وبدره وخليفته وناصر نبوته علي بن ابي طالب امير المؤمنين علي ولي ذات محمد بھری صلوات صلی علی محمد الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المهرمة عن حق ميراث أبيها ثم الصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموم والحسين الغريب المظلوم المقتول بأرض كربلاء في يوم عاشوراء الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد قال الرحمن في القرآن إنا أعطيناك الكوثر فأما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بزت مني صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اپنی اپنی توفیقات خیر اضافے واسطے ایک مرتبہ پھر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل نہایتی واجب الاحترام سادات مومنین مجلس جناب سیدہ دعا کردے ہیں اس عظیم محفل و مجلس ذکر دا صدقہ اساں ساریاں دی حاضری بی بی پاک دی عظمت دے صدقے قبول و منظور فرما بانیان فرش عزاد دی جتنی حاجات ہیں حاضرین دی جتنی حاجات ہیں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما
بالخصوص بی بی پاک دے ایام وچ بی بی پاک دا واسطہ دے کے چھوٹی دعا نہیں منگنی چاہیے، بڑی دعا منگنی چاہیے۔ کریم اللہ جتنی زندگی باقی بچ گئی ہے، بار بار نبی دی اجڑی تھی دی قبر دی زیارت نصیب فرما، آخرت وچ اس معظمہ بی بی دی شفاعت نصیب فرما، اپنی اپنی حاجات دی برابری واسطے، بالخصوص امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل واسطے محمد و آل محمد دے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین، عزاداران اہل بیت، محبان محمد و آل محمد، میں تساں بزرگاں دے سامنے اللہ دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید 30واں پارہ سورہ کوثر دے ایک آیت دی تلاوت فرمائی ہے۔ اگر ساڈا قرآن نال تھوڑا بہت رابطہ رشتہ تعلق ہے تے بات سن پتہ ہونا چاہیے جو سورہ کوثر وہ سورت ہے جڑی قرآن دی ظاہری لحاظ نال سب تو چھوٹی سورت، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ سورہ کوثر سب تو چھوٹی سورت ہے، لیکن خداوند متعال دی عظمت اور حکمت اور علم دا کیا کہنا جو اس پاک پروردگار نے، اس حکیم پروردگار نے کائنات دی سب تو بڑی نعمت دا تذکرہ سب تو چھوٹی صورت دے اندر فرمایا۔ انا آتینا کل کوثر، اساں تانوں کوثر عطا فرمائی، اساں تانوں رحمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن دے اندر اور بھی بڑیاں نعمتاں دا ذکر کیتا ہے جو اساں تہاڈے واسطے انہاں نعمتاں نوں رحمت بنا کے بھیجیا۔ ساڈے ذہن وچ اکثر سوال یہ آندا ہے اور ساڈے ممبراں تے بھی بیان ہوندا ہے جو رسول خدا یعنی قرآن یعنی رسول خدا، قرآن دا رتبہ یعنی رسول خدا دا رتبہ، رسول خدا دا رتبہ یہ سمجھو قرآن دا مرتبہ۔ قرآن دی عظمت دے کیا کہنے کہ اس کتاب دے بارے چ رحمان پیا فرمیندے ایدے چ شک دی گنجائش کوئی نہیں، اور سورہ اسراء دی آیت نمبر 82 پیا فرمیندے وما ہوا شفاء و رحمت للمومنین، اساں اس قرآن نو شفا بھی بنائے رحمت بھی بنائے، کنہ واسطے بنائے؟ مومنین واسطے بنائے۔ یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے، لیکن کنہ واسطے؟ للمومنین، ہر بندے واسطے نہیں بلکہ للمومنین، مومنہ واسطے بنائے۔ لیکن دوسری طرف جدا عظمت رسول خدا دی طرف اسے قرآن دے مطابق نگاہ کرتے ہاں تا یہ قرآن سورہ انبیاء کے ارشاد پہ فرمائے دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اساں قرآن نو مومنہ واسطے رحمت بنائے لیکن اپنے اس نبی نو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھی، مومنہ واسطے بھی اور باقی تمام مخلوقات اور تمام انسانہ واسطے بھی، چاہے وہ کسی بھی مکتب نال تعلق رکھ دیں۔ کتنی عظمت ہو سی گئی اس نبی دی جس نو تمام عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، لیکن اسے قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا ٹھہرو ایک رحمت بچ گئی ہے۔ کیڑی رحمت؟ فرمایا انا آتینا کل کوثر، جڑا اتنی رحمت والا نبی ہے اس نو بھی اسا ایک رحمت نال نوازے، اس رحمت نو فاطمہ الزہرا دن انا آتینا کل کوثر۔ مقام و مرتبہ کیا ہے جناب سیدہ دا؟ فقط میں اگے بھی گزارش کردا رہنا ایام فاطمیہ یا بی بی پاک دا جدا ذکر کیتا ویندا ہے تا ایک نبی دی بیٹی سمجھ کے نہیں، حجت خدا سمجھ کے اپنی معرفت اضافہ کیتا۔
بی بی پاک دا دفاع بیٹی سمجھ کے نہ کیتا کرو، بلکہ حجت خدا سمجھ کے کیتا کرو۔ اور یہ تہاڑے میرے ہادی اور وقت دے امام دا فرمان۔ ویسے تو سارے ہادیاں دے فرمان دی طرف توجہ کرن دی ضرورت ہے، لیکن اپنے وقت دے امام دی طرف زیادہ توجہ کرن دی ضرورت ہے۔ ساڈے وقت دے امام کے پہ فرمیندے پہ عمل ہے ساڈی جدہ فاطمہ زہرا۔ امام زمانہ او ہستی جڑی خود تمام انسانیت تو افضل ہے، جس دے انتظار اچ تمام نبی چلے گئے، جس دے انتظار اچ تمام آئمہ چلے گئے، جس دے انتظار اچ حضرت عیسیٰ بیٹھن، جس دے انتظار اچ اصحاب کاف بیٹھن، جس دے انتظار اچ اجے تائیں قیامت کھڑی ہوئی ہے، لیکن او امام اتنی عظمت دا مالک ہو کے پیا فرمائندے ساڈی عظمت اس واسطے ساڈے واسطے اے عظمت والی چیز ہے جو ساڈے واسطے اس وقت ساڈی اماں زہرا ہے۔ عظمت سیدہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وعجل فرج۔ اور ایک اور روایت صادقی علیہ محمد تو فرمایا اساں اللہ دی طرف مخلوقات تے حجت خدا بن کے آیا، لیکن ساڈی جدہ فاطمہ ساڈے ہوتے حجت خدا ہے۔ اتنی عظمت ہے۔ وتے بی بی جدہ لوگاں نے اعتراض کیتا، یہ آ کے اعتراض کیتا کیونکہ عربانو رسول پاک دی پاکیزہ زندگی دے اندر کوئی بھی عیب نظر نہ آیا، کوئی کمی نظر نہ آئی، کردار والو ویکھیا تا مکمل ہے، اخلاق والو ویکھیا تا مکمل ہے، علم والے پاسوں ویکھیا تا مکمل ہے، ہر چیز جدہ رسول نو کامل ویکھیا انہاں کیا ایک شے ہے جڑی نبی کول کوئی نہیں۔ کیڑی شے؟ جڑی اسے سورہ کوثر دے آخر تے ہے ابتر دا لفظ استعمال ہوندے، انہاں تانے مارنے شروع کیتے اے رسول تسا ابتر ہو۔ ابتر کس نو آخدن؟ ابتر اس نو آدھن جس دی اولاد دے اندر بیٹا نہ ہووے، یا اگر ہووے تو ہومن تو بعد اس دنیا تو چلا گیا ہووے، یعنی جس دا اس دے بعد کوئی وارث نہ ہووے، اس دا کوئی بیٹا جانشین نہ ہووے، اس نو ابتر آدن۔ کافراں بار بار آ کے احمد مصطفیٰ نو تانا دیتا اے نبی تو ابتر ہے، تیری اولاد چ بیٹا موجود نہیں۔ ظاہری بات ہے کافراں اعتراض کیتا ہا، حق بندا ہا جو رسول خدا دا جواب خدا دی طرفو آوے ہا، تے رحمان نے فرمایا اے میرا حبیب پریشان نہ ہو، انہاں دیا گلنا دی وجہ تو اپنا دل پریشان نہ کر، تو میرا محبوب ہے، جدہ تو پریشان ہونے تا رحمان پریشان ہونے، لہذا انا آتینا کل کوثر، اے پیمبر اسا تینو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کس نو آدھن؟ یعنی اعتراض آئی بیٹا نہیں، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، رحمان اعتراض بیٹا ہا، جواب بیٹا بندا ہا، تساں بیٹی کیوں عطا فرمائی؟ آواز قدرت ہی تھوڑا جا انتظار کرو کہ جے لوگ تانا پہ دین دن اور اپنے تے فخر پہ کر دین جو ساڑھے کول اولاد نرینہ ہے، احمد مصطفیٰ کول کوئی نہیں، میں رحمان گارنٹی پیا دینا انہاں دی اولاد چو کوئی موجود نہ راسی، لیکن کائنات چ کوئی ایسا خطہ موجود نہ ہوتی جتھے اولاد رسول و فاطمہ موجود نہ ہو۔ برعظمت سیدہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وعجل۔ اپنی اپنی عبادات دی قبولیت واسطے پھر بھی عظمت سیدات صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآلی محمد۔ اللہ نے
کافراں دا منہ بند کرن واسطے جناب سیدہ عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ کافراں نو جواب دیون واسطے کس دے ذریعے رسول دے دل نو ٹھنڈا کیتا؟ جناب زہرا دے ذریعے، اور اس عظمت والی بی بی دے نام خود رحمان نے عرش تو بھیجے۔ شاید عرب دے لوگ اے سمجھن جو عام جئی ایک جس طرح ساڈے گھر بیٹی آندی ہے اور اس معاشرے جتھے عیب سمجھیا ویندا ہے بیٹی دفنا چھڑیندے ان بیٹی، لوگ شرمندگی دس دینان جو میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ اور بعض اصحاب دے بارے چ قصہ بھی ملدا ہے کہ جداں اصحاب نو پریشان ویکھیا تے پوچھیا بکے ہوئے پریشان کیوں ہے؟ تو اس آکھیا جو بیٹی ہوئی ہے تے تاں پریشان نہ، لوکی کیا اکھیسن؟ تے سرور کائنات نے فرمایا بندہ خدا تینوں کیسی پریشانی، اس بھیجیا ہے خود رزق دا بھی وہ ضامن ہے، عزت دا بھی وہ ضامن۔ اس دن جڑا مہمان بھیجے اس دا رزق کوئی اس دے ذمہ ہے، عزت بھی اس دے ذمہ ہے، لہذا بیٹی ہوئے تے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ساڈے اتنے بھی رواج ہے، کئی بندے ڈھلے ہو پاؤندے اور بات ساڈیاں ماشاءاللہ مائیاں مومنہ ہون دے باوجود، میسر سنن دے باوجود، ساریاں گلاں سنن دے باوجود کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، وہ دے باوجود اس غریب نوازے بھی ہوندے کوئی نہیں پریشان نہ ہو، اللہ تعالی بیٹا بھی دے سی۔ حالانکہ بیٹے دے والی کدی نہ آکھیا پریشان نہ ہو، اللہ تعالی بیٹی بھی دے سی۔ بیٹی دی والی یاد ہے سمجھتے ہیں جو بیٹیاں پرایا مال ہے، اگر بیٹیاں پرایا مال ہو دیاں تو رسول نہ فرماونا فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ وقت رحمان نے نام بھیجے، فرمایا ام الحسن ہے، ام الحسین ہے، ام الحسنین ہے، حورائے انسیہ ہے، فاطمہ ہے، زہرا ہے، بدول ہے، رازیہ ہے، مرضیہ ہے۔ اتنے عظیم نام کہ تھوڑا دل ہے تو تھوڑا جہا تعارف کراما جو انہاں نامہ دے اندر حکمت کیا پڑی نا آسانی بچیاں نہ کیونکہ رکھنا ہوندہ ہے، بیٹیاں دے وے اللہ تے رکھ دیاں، نواسیاں دے وے تے رکھ دیاں، پوتیاں اللہ دے وے تے رکھ دیاں، نہ رکھن لگیا سن پریشانی نہ ہوئے، سن پتہ ہوئے جو اس دا معنی اور مفہوم کتنا بلند ہے۔ حورائے انسیہ جدہ سرور کائنات نے فرمایا اللہ نے میں نے وہ بیٹی عطا فرمائی ہے جڑی حورائے انسیہ ہے، لوگ اب پوچھیا سرور کائنات کو یا رسول اللہ یہ حور انسیہ دا کیا مطلب ہے؟ سرور کائنات نے فرمایا اللہ دی او کنیز جڑی راہ دی زمین تے ہوئے لیکن اس کولو جنت دی خوشبو آوے، اس نو حور انسیہ آدن۔ جدہ میں پیغمبر دا دل کر دے جو اس دنیا تے رہ کے جنت دی خوشبو محسوس کرا، میں اپنی بیٹی زہرا دی خوشبو محسوس کرا۔ حور انسیہ اور انسیہ ہے، جناب زہرا ہے۔ زہرا کس نو ہے؟ ادھے تو دو روایتاں موجود ہیں۔ ایک روایت پوچھا گیا صادق آل محمد کو لوگ تہاڈی جد نو زہرا کیوں آکھدے؟ فرمایا اللہ دی او کنیز جڑی خدا دی عبادت واسطے جدہ محراب وچ کھڑی ہوئے، جس دی پیشانی چو نکلن آلے نور نال محراب خدا روشن ہو ونجے، اس نو زہرا آتے ہیں۔ اساں تاں ویندیاں مسلح تے بس ساڈا کوئی دل روشن ہو جاوے، ساڈا کوئی کردار روشن ہو جاوے، لیکن جڑی اللہ دے محراب نو روشن کرے۔ لیکن میں آغا قزوینی صاحب دی کتاب الفاطمہ من المہد الاللہ وچ پڑھدا پیاس، اور ایک روایت حضرت علامہ مجلسی نے بحر الانوار وچ بھی ارشاد فرمائی، کیسی عظیم روایت، فرمایا زہرا اس نو آدھن جیڑی جدہ مسلح عبادت کھڑی ہوئے اور اس دی پیشانی چ نکلن والے نور نال اللہ دے 7 آسمان نور نال منور ہوئے، اس بی بی نو فاطمہ زہرا۔ عظمت سیدہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلی محمد۔ اور ایک روایت یہ بھی مل دے کہ جدہ اللہ نے انہاں نوراں دے ذریعے کائنات نو خلق فرمایا، اے پائنتن پاک ہستیاں ایک نور نو لیا تا آسمان بنا چھوڑے، ایک نور نو لیا تا زمینہ بنا چھوڑیاں، ایک نور نو لیا تا جنت بنا چھوڑی۔ اللہ نے جدہ پائنتہ وچوں باقی نوراں نال ساری کائنات بنا چھوڑی،
اس کائنات نے شکوا کیتا رحمان بنا چھوڑی مینوں ویکسی کون، کیونکہ ویکھن واسطے ضروری ہوندے یا تہاڈی اکھ وچ نور اور روشنی ہوے، رنگ ہوے، یا جڑی شے ہے سامنے او دا کوئی رنگ ہوے، او دا کوئی روشنی اور نور ہوے۔ پوری کائنات وچ کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، پتہ کیویں لگ سی جو میں کتنی خوبصورت ہاں۔ اسی وقت رحمان نے جناب سیدہ دے نور نو کائنات نال مس کیتا، مس کرن دی دیر آئی، اللہ نے پوری کائنات نو روشنی عطا کر دی۔ دنیا تو تھانوں جتنے رنگ اور روشنیاں نظر آ رہی ہیں، اے نور جناب سیدہ دا صدقہ ہے۔ وہ بی بی جس نے نور نال، اس واسطے فقط بیٹی سمجھ کے نہیں کہ میں موضوع اس واسطے لے اپنے جواناں نو اس طرف جڑے اور راغب کرن واسطے، کیونکہ ساڈے کالجاں یونیورسٹیاں اکثر جداں اے دوست گفتگو کرتے ہیں جو اساں ایام فاطمیہ پہ مناندے ہاں، اساں رسول دی بیٹی دے دہاڑے پہ مناندے ہاں، اساں رسول دی بیٹی دا غم پہ مناندے ہاں۔ رسول دی بیٹی دے نال نال معرفت ہونا بھی ضروری ہے کہ اس کمال اور نورانیت دی مالک ہے جناب سیدہ، جناب زہرا دے نام پورے نال زہرا ہے۔ پھر فرمایا محدثہ ہے، محدثہ ساڑھے بچیاں دے بھی نام ہونے محدثہ رکھ دے بھی ہاں۔ محدثہ کس نو آدن، محدثہ کیوں آکھیا گیا؟ جدہ سعادت آل محمد کو پوچھا گیا تو ہاڈی جد فاطمہ زہرا نو محدثہ کیوں آدن؟ امام نے فرمایا محدثہ اس کنیز نو آکھیا ویندے جس تے اللہ دے ملائکہ نازل ہوون، اس نال گفتگو کرن جویں اللہ حضرت مریم تے ملائکہ نازل کرتا ہا، حضرت مریم انہاں ملائکہ نال گفتگو کرتی ہے۔ ساری دادی اما زہرا تے بھی اللہ اسی طرح ملائکہ نازل کرتا ہا، ساری دادی انہاں ملائکہ نال گلا کرتی ہے، اس وجہ تو ساری دادی نو محدثہ ملائکہ نال گفتگو۔ ذرا تصور کرو کھاں اساں کدی فرشتے نال گفتگو کی ملاقات ہوئی ہے؟ ایک کو باری ہونی ہے جی، تاک لے سو بعد پچھلا نا اگر تواڈے واسطے چوندا تے دسو آ باج دے کام اوکھا نے۔ ایک کو فرشتہ اسی ویکھ سکدے ہاں، باقی ساڈے واسطہ روگ نہیں ہے، لیکن اس دے اندر اگے مراتب علماء نے بہرحال بیان کیتے۔ اللہ کرے کوئی نور دے فرشتے بھی نازل ہوندے اپنے گھر تے ویکھ لوے، لیکن فی الحال اسی ایک ہی فرشتے ملدے ہاں تے وہ بڑا کام اوکھے۔ لیکن جڑے مجلس وچ باندھن اہل بیت دا ذکر سن دین، سیدہ دے فضائل سن کے خوش ہون دین، جناب سیدہ دی سیرت سن کے خوش ہون دین۔ جی میرے بھائی پہ فرماندے جڑا ایک فرشتہ ہونا ہے او دی کوئی شکل و صورت، او دا کوئی تعارف کراؤ۔ او دا تعارف بڑا آسان جے، میں کہتے کچھ مجلساں بیان کر چکے ہاں۔ او دا تعارف انسان دا اپنا اعمال اور کردار ہے، جے وجہ اعمال ہو سن او وجہ فرشتہ ہو سی۔ اگر اعمال خوبصورت ہیں، معصوم پہ فرمائندن او ملک الموت جس نو آدھن تیرے واسطے خوبصورت جوان بن کے ہو سی، جدے کول پھل ہو سی او تینو آ کے خوشبو سنگھا سی، او پھل جو جنت دی خوشبو سنگ کے تیری روح اس دنیا تو پرواز کر رہے۔ لیکن اگر اعمال نامے سیاہ ہوئے بات وہ بہت زیادہ خوفناک ہے، اور انسان نے اس تو پہلے اس طرح دی کوئی خوفناک مخلوق نہیں ویکھی ہونی۔ لیکن جڑا بندہ جناب سیدہ نال محبت کر دے، جڑا بندہ مظلوم کربلا نال محبت کر دے، جڑا بندہ امیر المومنین نال محبت کر دے، باقاعدہ روایات موجود ہیں امیر المومنین اور امام حسین وقت موت اس دی سرحندی آویدن، اور اے روایت دے الفاظ میں اپنی اکھاں نال پڑھیں، ملک الموت نو باقاعدہ سفارش کر دیں جو کسے عام دی روح قفض کرن نہیں آیا، ساڑے محب دی کرن آئے، لہذا ادنال آسانی نال پیش آن اور آن دیں۔ یہ مثال حضرت سلیمان فارسی جدہ دنیا تو جان لگے تکے فرمایا جو میرے بارے تگو دو کرن دی ضرورت نہیں، پریشان ہون دی ضرورت نہیں، میرے وارث آوے سنگے۔ کتے حضرت سلیمان
فارسی اور کتھے ورثہ ظاہراً، لیکن راوی یاد ہے جو اساں حیران ہویاں جداں حضرت سلیمان فارسی دیاں اکھاں بند ہوئیاں تا ادوں دروازے چو کوئی آہٹ محسوس ہوئی تا میں پوچھیا جو تساں کون ہو؟ انہاں کیا سی امیر المومنین ہاں، جی میں سلیمان سچ فرمایا ہاں، ساڈا وعدہ سچے، اساں محب کو آخری ویلے آوے دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے ملک الموت نو ساڈی اس محبت اہل بیت دے ذریعے اور ساڈے کردار دے ذریعے آسان فرما دے۔ جناب سیدہ محدثہ ہے، سیدہ ہے، سیدہ جدا امام تعارف کریں دیا تے کسی بندے چھویں تائیدار ولایت نو آکھیا کہ جڑا تسی آدھے ہو جو اللہ نے ساڑی دادی نو سیدہ دا لقب عطا فرمایا، سیدہ دا نام عطا فرمایا، اے کوئی کمال تنہ ہویا، اے تا جناب مریم دا بھی لقب ہے۔ امام صادق نے فرمایا بندے خدا بڑا فرق ہے، کیڑا فرق ہے؟ امام نے فرمایا ہیا سید تل زمانے ہی، جنی جناب مریم ہے وہ اپنے زمانے دی عورتاں دی سردار ہے، لیکن ساڑی جدہ زہرا سیدۃ النساء العالمین اس جہان دی عورتاں دی بھی سردار ہے، جنت دی عورتاں دی بھی سردار ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ راضیہ ہے، کون ہے؟ راضیہ، تھوڑی جی توجہ کر سو تو انشاءاللہ لطف آسی۔ راضیہ ہے، مرضیہ ہے، اے دوئے ناز یہ اپنے بچیاں دے رکھ دیاں، کتاباں چ مل دے بڑی محبت نہ رکھ دیاں۔ راضیہ کس نو آدھیں تا مرضیہ کس نو آدھیں؟ راضیہ اس نو آدھیں جڑی اللہ دی رضا تے راضی ہو دے، جو کچھ اللہ آکھے او کر چھوڑے، اس نو راضیہ آدھیں۔ کہ میں راضیہ ہے عید دا دہارا، راضیہ کس طرح ہے؟ کوئی بندہ ٹردو یا محتاج، نبی دی مسجد اچ نبی دی محفل اچ میں محتاج ہاں، میرے کل کھاون واسطے کوئی شے نہیں، کوئی ہے جڑا میری مدد کرے، اللہ دا نبی میری مدد کر۔ سرور کائنات نے فرمایا بندے خدا مینوں اس خدا دی قسم ہے جس نے مینوں نبوت دا عہدہ عطا فرمائے، آج میں اس حال اچ صبح کیتی ہے جو میرے کل کوئی شے موجود نہیں ہے۔ سائل آگے صحابہ آکھیا جو سانو اس رحمان دی قسم جنہ تہانوں نبوت دا عہدہ عطا فرمائے، ساڈے کول بھی کچھ نہیں، اسا اس حال ایک صبح کیتی ہے جو ساڈے ہاتھ بھی خالی۔ اسی وقت سرور کائنات نے فرمایا چچا سلیمان انہوں لے جاؤ جناب سیدہ دے دروازے۔ بزرگان چچا دا لفظ بھی استعمال ہوندہ ہے، بھیا دا لفظ استعمال، بھیا سلیمان انہوں لے جاؤ کتھے؟ جناب سیدہ دے دروازے تے جا کے جناب سیدہ کو لو پوچھو۔ وہ مہمان نو آکھیا تسا انتظار کرو، میں کچھ تمام بندوبست کردہ۔ دستک دیتی جناب سلیمان نے، ذہن چ رہے جو راضیہ کون ہے، ذہن چ رہے جو راضیہ کون ہے۔ دستک دیتی آ کے السلام علیکم یا اہل بیت نبو، علیکم السلام، کون؟ میں سلیمان پیارے نبی دا صحابی، چاچا کیویں آئے ہو؟ کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس نو ضرورت ہے، کوئی خیرات کرو۔ جناب سیدہ دی اندرو آواز آئی چاچا سلیمان اس خدا دی قسم ہے جس نے میرے بابا نو نبوت دا عہدہ اور میرے شوہر علی نو امامت دا عہدہ عطا فرمائے، اسا اس حالت ہی صبح کیتی ہے جو ساٹے کول کوئی شے موجود کوئی نہیں۔ آیت حسنین بھی بغیر کچھ کھادے پیتے ستے پہ۔ راضیہ قسمت ہے، لیکن بی بی نے جڑے اگلے جملے کمال دے، بی بی نے ارشاد فرمایا حضرت چاچا سلیمان اگر آ گئے ہو وقت او نیکی جڑی دروازے تے آ ونجے اس نو واپس نہیں پلٹائی دا۔ اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ راضیہ ہے، چاچا سلیمان صبح اس حالت وچ کیتی ہے جو ساڈے کول کوئی شے کوئی نہیں، ایسا کچھ نہیں کھادا، حسنین بغیر کچھ کھادے پیتے ستے پہ، لیکن جیڑی نیکی دروازے تے آ ونجے اس نو واپس
اصل تو ڈھیر سارے نال دے اگلے ہفتے کل آ جاویں ہن این کو یہ بھی ہوندا ہے ڈھیر سارے، لیکن حالانکہ نجم البلاغہ امیر کائنات دا فرمان ہے نہ دین نالو خالی بھیجن نالو بہتر ہے کچھ نہ کچھ دیو بھاواں تھوڑے ہی دے۔ جناب سیدہ نے فرمایا آ گئے ہو تو نیکی دروازے تک آ گئی ہے، اے میرا ایک لباس سے لے جاؤ تے گروی رکھ کے اس محتاج دی مشکل حل کر۔ جناب سلیمان لے کے ٹرے، گروی رکھیا تے او دے بدلے سامان لیا، سامان ویکھیا تے ہتھاں تے ڈھیر سارے او ہکے اے ڈھیر سارے حسنین بھی بکھے، جناب سیدہ بھی کچھ نہیں کھادا، ہر وقت اللہ دی عبادت کر دیں ضرورت انہن بھی ہے، کیوں نہ میں کچھ او دے لے ونجا تے کچھ ادے لے ونجا۔ راضیہ قسمت آ گئے حضرت سلیمان دستک دیتی، بی بی نے پوچھا کون؟ میں سلیمان چاچا ہون کی میں آئے ہو؟ یا سیدہ اے ڈھیر سارے میرا دل ہے کچھ تسا رکھ لو کچھ میں اس محتاج نو دے چھوڑیے۔ جناب سیدہ نے فرمایا بندے خدا میں راضی نہیں ہاں جڑی شے میرا خدا قربان کر چھوڑی ہے اس نو بطول واپس لینا گوارا نہیں کرے، لے جاؤ۔ یہ ہے راضیہ جڑی اللہ دی رضا تے، کیونکہ جان دے ہیں جو اللہ دی رضا سب تو زیادہ روایت موجود ہے، اللہ تدا خوش ہو دے جدہ بندہ کسے محتاج دی مشکل نو حل کرے، جدہ کسے غریب کسے یتیم دے اتے خرچ کرے۔ مرضیہ ہے، فرق ہے۔ راضیہ او جڑی اللہ دی رضا تے راضی ہوئے، مرضیہ اس نو آدھیں جو ادو او دے منہ چو لفظ نکلے اللہ او کم کر چھوڑے جس تے اللہ راضی ہو جاوے اس نو مرضیہ آدھیں۔ مرضیہ کیویں؟ عید دا دہاڑا عرب دے بچے بڑے خوش ہیں، کوئی یاد ہے جو میں فلانے کپڑے دا سوٹ بنائے، کوئی لباس میں تے 4 دیڑے ہو گئے جو نوا لے لے، کسی آکھا میں تیار کر لے، لیکن 2 بچے نے ایک سجے ماں دے ایک کھبے آدھے گھرن مانو اما ساڑھے کپڑے کری جاتے ساڑھے کپڑے ادو کپڑے دا لفظ آیا، بی بی پاک دے لب ہل گئے، بی بی پاک دے منہ جو جملے نکلے تو ہاڑے کپڑے درزی دے کول موجود ہیں، کدے کول موجود ہیں؟ لفظ درزی آیا، آواز قدرت آئی، جبرائیل تاج ملکوتی لا چھوڑ اور جلدی نہ 2 جوڑے جنت جو چالے، اور خبردار یاد رکھی آج امین وحی بن کے نہیں رہنا، آج سردار الملائکہ بن کے نہیں رہنا، بلکہ جدہ ویندہ پیا ہوئے دروازے تے جا کے دستک دے کے ہاتھ بدھا کے آکے انا خیاط الحسنین، میں دا حسنین دا درزی بن کے آیا کرا۔ مرضیہ ہے بطول جو منہ چو نکلے اور رحمان کر چھوڑے، اس نواد ہے۔ فاطمہ ہے زہرا، فاطمہ بھی نام ہے نا اور معروف نام ہے، اساں اکثر اسے نام دے نال زیادہ رکھیا بھی ہے، اشتہاراں تے بھی یہی دیندے ہیں بی بی فاطمہ دے۔ فاطمہ کس ہستی نو آدن، کس بلندی دا نام ہے؟ آیا اے بھی عرش تو نام ہے؟ 6ویں تائیدارے ولایت کو پوچھا گیا تو ہڈی جدہ نو فاطمہ کیوں آخدن؟ بی بی پاک نے فرمایا فاطمہ فاطم تو نکلے، فاطم دا مطلب ہے بچان والی، چھڑاون والی۔ پوچھیا مولا کیڑی شے تو بچاون والی؟ فرمایا اپنے محباں نو جہنم دی آگ تو چھڑاون والی۔ اسی واسطے روایات موجود ہے محشر دے میدان وچ جڑی ہستی سب تو پہلے جنت وچ ویسی جس نو آکھیا جاسی جو جنت انتظار پہ کرتی ہے وہ کوئی عام نہ ہو سی، نبی تیستانی تھی ہو سی، لیکن اتنی عظمت دی مالک ملائکہ انتظار پہ کر دین، انبیاء انتظار پہ کر دین، اوصیاء انتظار پہ کر دین، تمام انبیاء تے ایمان لونا لیا انہادیاں امتہ انتظار پہ کر دیا جو بی بی داخل ہوئے، لیکن بی بی جنت دروازے تے کچھ بندیاں دا انتظار کر کے پوچھ دی کھڑی ہو سی، رحمان اپنا وعدہ یاد کرو، آئینہ آئینہ محبان حسین، آئینہ آئینہ ظاہرین حسین، کدے گئن میرے حسین دی محبت رکھنا لے، کدے گئن میرے حسین دو رومانا لے۔ میرا عزیز میرا دوست،
اتنی عظمت والی بی بی دے فضائل سن کے، عشرہ منا کے، اتنی پاکیزہ اور عظمت والی بی بی دے فضائل سن کے، اور یہ بھی پتہ ہوئے جو ساڈی ملاقات اس بی بی نالے باقاعدہ قبلہ علامہ رضا شاہ صاحب نقوی صاحب دی موجودگی چے روایت پہ پڑھدا معصوم عالم معاشر جتھے اوصیاء موجود، انبیاء موجود، تمام دے محب اور تمام دے ایمان رکھنے والے موجود، اوتھے بی بی پاک اپنے محباں نو پورے میدان وچ انج چن لے سی جویں اچھا مرغ دانیاں وچوں اچھے اچھے دانیاں نو جدا کر لیندے۔ لہذا اپنے نالے بجائے اعمال لے کے ونجیے تو جناب سیدہ ساڈے تے راضی ہوئے اور ساڈے حق وچ دعا کرے جو انہاں معاشر دے میدان وچ میرا حیا کیتا ہے، انہاں لوگاں آر نہیں کیتا جنہاں نو میں آدھی رہیاں، اللہ دی قسم زہرا جھوٹ نہیں بولے گی۔ آزادارو کتنی عظمت دی مالک آئی، یہ ایک بی بی نہیں، دو بیبیاں بعد از نبی اس ویلج بڑیاں با عظمت گزریاں، ایک ماں ہے دوجی دھی ہے، ماں دا نام زہرا ہے، دھی دا نام زینب ہے۔ جڑی عظمت دیاں مالکاں نہ اس علاقے دے شرفا مقتل جہادی ہویاں دوے زخمی، مارا دوانو ہے نا ور پھر کے تھوڑا دیا ہی نو گھر وچ آ کے مارا نا، دھی نو بازار وچ مارا نا۔ دوجا فرق سناواں، ہر غیرت مند آنکھ دی عبادت ہو وجے وضو ہو جاوے آنکھ دا جنوں گھر وچ مارا نا اس دا پھیرا کوئی نہیں، تے جنوں بازار وچ مرے دے رہے نو 18 پیراواں دی بہنائی جداں کوئی پتھر لگے ہا جھڑ پویا ہولے ہولے آکھیا غازی عالیہ جھڑ پئی گئی۔ اجر و قبر اللہ آزادارو او چلیے اس مدینے جتھے دھواں پہ اٹھتا ہے، ذہن لے جاؤ تھوڑا دیا جتھے دھواں پہ اٹھتا ہے۔ میں اپنے کولوں کوئی ذاکری جملہ نہیں، راوی یاد ہے نبی دے گھر چوں بطول دے گھر چوں دھواں اٹھتا رکھتا ہے، میں حیران ہویا۔ میں نو ایک حدیث یاد آ گئی، سرور کائنات آکیا جس گھر وچ قضیہ ہوئے میت اٹھے 40 دیہاڑے مومنین نو چاہیے اودے گھر آگ نہ بلے، گھروں پکا کے اودے گھر لے جاؤ۔ آداب اسلامی دسیا، میں حیران ہویا نبی نو گیا اجے 4 یا 5 دیہاڑے نہیں گزرے، کوئی عام میت نہیں اٹھا، اس گھر جو رسول دا میت اٹھے وقتی زہرا دے تنور چاگ پہ بن دیے، آدھے ایو سوچ کے باہر آیا انشاءاللہ اکھاں نہ ہوگا وہ کسے تنور دا دھواں نہ بدور دے دروازے جو آگ دا دھواں اندروں پیا دیا حیا کرو میری دھیاں ڈر گئی۔ اللہ تیری حیا قبول کرے، حیا کرو اتھا میرے حسنین رکھے۔ کہڑے کہڑے ظلم سناواں میرے بہادانہ لے علماء تو سنے سر، بس ایک چھوٹا جا جملہ جس واسطے محنت کر رہے ہیں یار، جیڑی بھی کوئی غریب ہوئے نا، غریب تو غریب پیو دی دھی ہوئے، کوئی یہ نہیں آتا جو تو پیو دی میت تے رو نہیں سکتی۔ کیڑی غریب ہو گئی آئی جو دستک دے کے آدم زہرا رومن دا وقت مقرر کر، یا دن نو رو یا رات نو رو۔ ایک چند شرفا سادات دا مجمع میں کنیز دا پترا ہاتھ بن کے ایک سوال کر سکتا، چوکھا اچھا رو دی آئی محمد دی دی بلند رو دی آئی جو پریشان ہو کے دروازے تے آوے دیان ہو چکی میں رو رہے جدی جائے آکھیا یا علی میرا جنازہ رات کو دفن کرے، جڑی اچھا قرآن نہیں پڑھ دی، جس آکھیا یا علی دفن دے بعد میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے، اچھا نہیں رون دی بات کیوں آکے رو کیا نا رومن آلے انہوں کھارو دی آئی محمد دی جدا رو دی آئی مدینے دیا دیوانا چھوڑو مر دی آواز دی آئی
میں نے جملے نہیں قبلہ صفر حسین نجوی مرحوم پڑھ دیاں جدا رو دی آئی درختاں دیاں پتیاں چوروں مر دی آواز آئی جدا رو دی آئی پرندے اڑنا چھوڑ دے دیان جانور چرنا چھوڑ دے دیان جڑے اولاد علی بیٹھے ہو جدا رو دی آئی ستے ہوئے بچے اٹھی کھڑو دیان ماں دے دامن جہاد پہ دیان جن اماں جاگ تینو نیند نہ یاد ہے کوئی کالے برکے آلی بی بی ہے حیا صحبت الراس جد متھے تے موتی پٹی ہے ایک ہاتھ پاسے تے رکھی کھڑی ہے رو رو کے آدھیے بابا مانگ دعا بطول مرونجے اجرکم اللہ آزادہ او دروازے پہ کیا ہویا میری جرت نہیں میں پڑھا میں کنیز دا پدرا لیکن آخری روایت ممبر قبلہ دے حوالے علماء دے فرمیندن ایک جائی جتو حسن نہیں گزردا ایک دیارے بابے نالو تو گزرنا پہ گیا علی نٹھے حسن موجود کوئی نہیں پچھے بول کے نٹھے ہو جائی حسن رونا ودا مولا علی حسن نچایا آنا تایا چون کیا دن کے رو میں او مینا امیر بچرا رو کیا دے بابا اے جان ڈٹھیے کوئی ویلا یاد آیا ہے او اپنی مرضی دعا جری آج تائی قبول نہیں ہوئی او ذہن چ رکھے میں اے دعا دینا آخری جملے پہ پردہ حسن فرمینے او ویلا جدا تو آنے گل رسی آئی اما بطور توڑا دامن نبیا مسلمان کوشش کی دی آئی سورہ کوثر سورہ دار تو جدا ہو دے جدا ایک کوشش مقام ہوئے اسے جاتے میں پچھے پھرا ایک ظالم دا ہاتھ اٹھیا اما بطور زمین پہ جھڑ پئیے رو رو کے آدھی آئی آگ لگ گئی دروازے دے اٹھ نبیاں دا سلطان تینی امت شکینے ہائے وہ کر چھوڑے میڈا بسدہ گھر آزادہ رو تینی محبت میں کے ایک جملہ اور پڑھنا شاید تیرو بی بی دی مظلومیت سمجھ آوے لوگ آدھر دربار گئی آئی واپس آ گئی آئی لیکن فضا آدھیے جدا میں بی بی دی صورت نٹھی ہے میں پوچھے بی بی عمر 18 سال آئیا ایک لگ جائے 90 سال دی ضعیف ہے 90 سال دا لرد آیا ہے پاسے تے ہاتھ آیا ہے رو رو کے آتی ہے رنگ بدل گئے وہ دربار دے حالات تھے تبدیل جڑے رنگ دربار دے کھائیا میں نو پہ گئی ہو رب دلیل سیدہ تو معافی منگ کے بی بی طرف گئی ہے بھاوے زخمی آئی شام غریبہ یاد آئی ہے رو رو کی آدھی ہے نہیں بچ دی چادر وہ نہیں آلی آدھی نہ پوچھ فضا تفصیل جیری گھر دے بچو کدا باہر نہ آئی کہ میں ترسیا نانا علالنت اللہ اللہ